حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جنہیں دربار رسالت سے امین الامت کا خطاب ملا، قبیلہ فہر سے متعلق تھے جو قریش ہی کی ایک شاخ تھی۔ اصل نام عامر بن عبداللہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے وقت عمر 40 سال تھی۔ بالکل ابتدائی زمانہ میں ہی مشرف با اسلام ہوئے۔ دیگر سابقون الاولون کی طرح قریش کے مظالم کا شکار ہوئے۔ حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر حبشہ ہجرت کر گئے، لیکن مکی دور ہی میں واپس لوٹ آئے۔ نبی علیہ السلام سے چند روز قبل حکم نبوی سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور حضور علیہ السلام کی آمد تک قباء میں قیام کیا۔ مواخات مدینہ میں معزز انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ کے بھائی بنائے گئے۔ بے مثال خدمات اسلام کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے جن صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بھی ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح بے حد ذہین، سلیم الطبع، متقی اور بہادر تھے۔ لمبا قد، بظاہر لاغر، کمزور نظر آنے والی شخصیت، لیکن ایمان کامل کے سبب انتہائی پر نور چہرہ اور آہنی عزم کے مالک حضرت ابو عبیدہ نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی عالمی طاقت روم کے خلاف ٹکر لی اور اسے ایشیائی علاقوں سے پیچھے دھکیل دیا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست قائم ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ ان اکابرین میں سے تھے جن کو ہر نوعیت کا کام سونپا جا سکتا تھا۔ غزوات میں حضرت ابو عبیدہ کی خدمات جلیلہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت الہی کا حق ادا کر دیا۔ غزوہ بدر میں اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ قرآن پاک میں سورہ مجادلہ کی آیت 22 آپ ہی جیسے صحابہ کے لیے نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے باپ، بیٹے، بھائی اور اہل خاندان کے خلاف قتال کی وجہ سے جنت کی بشارت دی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ غزوہ احد میں حضرت ابو عبیدہ افراتفری کے عالم میں بھی ثابت قدم رہنے والے صحابہ میں سے تھے۔ جب ایک کافر کے وار سے حضور علیہ السلام کے خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں دھنس گئیں تو آپ نہایت سرعت سے آگے بڑھے اور اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو باہر نکالا اور اس آپریشن میں آپ کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ غزوہ احزاب میں حضرت ابو عبیدہ نے ایک مستعد اور بہادر سپاہی کی حیثیت سے شرکت کی اور اس کے بعد بنو قریظہ کے استحصال میں حصہ لیا۔ غزوہ احزاب کے بعد بنو سلبہ اور بنو انبار کی غارت گری کے انسداد پر مامور ہوئے اور ان کے مرکزی ذوالقصہ پر کامیاب چھاپا مارا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیت رضوان میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی۔ غزوہ خیبر میں بھی نبی علیہ السلام کے ان فدائیوں میں شامل تھے جنہوں نے اپنی شمشیر زنی کا حق ادا کیا۔ بنو قزا نے مدینہ پر حملہ کرنے کے منصوبے بنائے تو آپ کو ایک ایسے دستے کا کمانڈر بنا کر بھیجا گیا جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی شامل تھے۔ قریش کی بدعہدی کے بعد ان کے قافلوں کی نگرانی کے لیے ایک مہم ساحل سمندر کی طرف بھیجی گئی جس کی قیادت حضرت ابو عبیدہ کو سونپی گئی اور اس لشکر میں حضرت عمر بھی شامل تھے۔ اسی سریہ میں خوراک ختم ہونے پر پتے کھا کر گزارا کیا گیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مچھلی مسلمانوں کے ہاتھ لگی اور اس طرح اللہ نے مسلمانوں کی خوراک کی ضرورت پوری کی۔ 9 ہجری میں وفد نجران نے جب ایک امین شخص کو ساتھ بھیجنے کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو عبیدہ اس مشن پر مامور کرتے ہوئے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین حضرت ابو عبیدہ ہیں۔ ابو عبیدہ ایک معلم بھی تھے، خراج اور دیگر سرکاری واجبات وصول کرنے والے بھی اور فوج کے کمانڈر بھی۔ غرض دربار رسالت کے معتمد ترین اور اہل ترین اشخاص میں سے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو اپنی عظمت، کردار، زہد و تقوی اور صلاحیتوں کی وجہ سے اہل مدینہ میں بہت اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اسی وجہ سے آپ ان 3 افراد میں سے تھے جنہوں نے ثقیفہ بنو سعدہ میں انتشار کی لہروں کو روکا اور آپ کی تجویز و تائید سے حضرت ابو بکر خلیفہ بنے۔ حضرت عمر کو آپ پر اس حد تک اعتماد تھا کہ ابو فیروز لولو کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد جب انہیں خلیفہ کی تلاش تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے
تو میں انہیں خلیفہ بناتا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں امین الامت قرار دیا تھا۔ عہد صدیقے میں حضرت ابو عبیدہ کو حمص کی فتح پر مامور کیا گیا تو آپ کئی گنا دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے بصری کو فتح کرتے ہوئے جابیہ پہنچے، جہاں سے رومیوں اور شامیوں کی جنگی تیاریوں اور منصوبوں کے بارے میں اپنی رپورٹ دربار خلافت بھیجی۔ حضرت ابو بکر نے یزید بن ابو سفیان، شرجیل بن حسنہ اور عمر بن عاص کو آپ کے پاس پہنچنے کی ہدایت کی۔ مشرقی محاذ سے خالد بن ولید وہاں پہنچے اور اسلامی لشکر نے آپ کی قیادت میں اجنہ دین کا معرکہ جیتا۔ عہد فاروقی میں چند سال تک شام کے لشکر کی قیادت خالد بن ولید کرتے رہے، لیکن کم و بیش 5 سال بعد 17 ہجری میں حضرت فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو ابو عبیدہ کے ماتحت کر دیا۔ قیادت کی ان تبدیلیوں سے جہاد کے مقاصد کے حصول اور مہمات کی ترغیب و کامرانی میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس کا بہت بڑا سبب ابو عبیدہ کا وہ منجا ہوا انداز قیادت تھا جس کی وجہ سے وہ دوسری پوزیشن میں رہتے ہوئے بھی اپنی صاحب رائے پیش کرتے، اس پر عمل کرتے اور کرواتے اور اپنے ساتھیوں کا بھرپور تعاون حاصل کرتے۔ خالد بن ولید بھی ان کی شخصیت اور صلاحیتوں کے مدعا تھے، اور آپ کی پرکشش شخصیت اور سادہ اور پروقار زندگی ایک طرف رومیوں کے سفیر کو اسلام کی حقانیت کا قائل کرنے والی تھی اور دوسری طرف سرفروشان اسلام کو عزم جہاد دینے والی۔ حضرت ابو عبیدہ جنگ یرموک کے فاتح ہیں، جس نے ہرقل شاہ روم کو شام چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ بیت المقدس کے فاتح ہیں، جو دنیا کا عظیم روحانی مرکز ہے۔ آپ نے بیت المقدس میں پہلی نماز وہاں پڑھی جہاں آج کل مسجد عمر ہے۔ ابو عبیدہ فتح شام کے بعد شام کے پہلے گورنر تھے۔ وہ جرنیل بھی تھے، اچھے منتظم بھی اور دین اسلام کے مبلغ بھی۔ امین الامت کی زندگی کا آخری معرکہ حمص کی وہ خونریز جنگ ہے جس میں ہرقل نے شام واپس لینے کی آخری کوشش کی لیکن ناکام ہوا، اور اس کے بعد اس نے کبھی شام کا رخ نہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ 18 ہجری میں مسلمانوں کے لشکر میں طاعون کی وبا پھوٹ نکلی جسے امواس کی طاعون کہا جاتا ہے۔ اس موذی وبا نے ہزاروں مسلمانوں کی جان لے لی۔ ان میں سے ایک عظیم سپہ سالار امین الامت حضرت ابو عبیدہ بھی تھے، جن کو عمر فاروق نے مدینہ واپس بلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلمانوں کی فوج میں ہوں اور میرا دل ان سے جدا ہونے کو نہیں چاہتا۔ اس طرح 58 برس کی عمر میں یہ تاریخ ساز شخصیت مالک حقیقی سے جا ملی۔ فتح شام اور فتح بیت المقدس کی شان فخر کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب فاروق اعظم بیت المقدس تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ابو عبیدہ سے فرمائش کر کے ان کا کھانا کھایا، جس میں صرف چند سوکھے ہوئے ٹکڑے تھے جن کو حضرت ابو عبیدہ پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا شام میں آ کر سب ہی بدل گئے، لیکن ابو عبیدہ ایک تم ہو کہ اپنی اسی وضع پر قائم ہو۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر فاروق نے آپ کے بارے میں فرمایا الحمدللہ مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی نظر میں سیم و زر کی کچھ حقیقت نہیں۔